عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو نشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہم درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 7ویں نشست میں یہاں موجود ہیں، اور گزشتہ نشستوں کے اندر ہم نے حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد، آپ کے مبارک والدین کریمین اور حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کے بچپنے کے اور ایام رضاعت کے واقعات کو ہم نے بیان کرنے کی اور سننے کی سعادت پائی تھی. اب ہم اسی سلسلے کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے آج کچھ اور اہم واقعات کہ جو حضور علیہ السلام پر وحی کی ابتدا سے پہلے یعنی گزرے اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں جنہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا، ہم وہ واقعات کا انشاءاللہ ذکر کرنے کا شرف اور سعادت پائیں گے. جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے. اور ہم نے مختصراً اس کو بھی ذکر کیا تھا پچھلی نشست میں. جناب ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا، وہ کثیر العیال تھے، یعنی ان کی کئی ساری اولادیں تھیں. اور حضور علیہ السلام جب ان کے گھر میں تشریف لائے تو اس وقت چونکہ ابو طالب کے بہت سارے بچے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک کم تھی، جب کھانے کے لیے دستر بچھتا تو اس وقت بھی آپ کے اندر یہ شعور اور آپ کے اندر یہ خیال اور یہ درد آپ کے اندر اپنی امت کا موجود تھا کہ حضور علیہ السلام جب تک کھانا تناول نہ فرماتے، جب تک کہ باقی آپ کے جو کزنز یا سمجھ لیں کہ چچازاد بھائی بہن ہیں وہ مکمل کھانا پیٹ بھر کے نہ کھا لیتے، حضور علیہ السلام دستر کی طرف نہ بڑھتے تھے. اور یہ باقاعدہ یہ معاملہ جو ہے وہ جناب ابو طالب کے گھر میں جو ہے وہ دیکھا گیا. ابو طالب خود پیشے کے اعتبار سے تجارت کیا کرتے تھے، اور جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو ابو طالب قافلہ قریش کے ساتھ تجارت کے لیے شام کی طرف بڑھنے لگے، اور حضور علیہ السلام کو انہوں نے اس سفر میں اپنے ساتھ لیا. یہ حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کا پہلا سفر ہے کہ جو آپ نے جو ہے یعنی تجارتی سفر ہے پہلا کہ جو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا. اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت جو ہے 12 سال ہے کہ جب وہ سفر جو ہے یہ نکلا ہے. اور کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ شام سے پہلے ایک مقام جسے بصرہ کہتے ہیں، وہاں حضور علیہ السلام کا قافلہ رکا. بصرہ میں ایک راہب تھا، راہب کہتے ہیں کرسچن پادری کو، کرسچن پریسٹ یا پادری جو ہوتا ہے ان کا عیسائیوں کا، اسے راہب کہتے ہیں. اس کا نام تھا بحیرہ. بحیرہ راہب نے یہ دیکھا کہ قریش کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے
اور اس قافلے میں ایک بڑی ادھوری چیز ہو رہی ہے. اور بحیرہ راہب کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھی. اسے پتا تھا اللہ تعالیٰ کا آخری نبی آئے گا، اور نشانیوں سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ آخری نبی مکہ کے اندر قریش میں آئے گا. تو وہ ہر سال جب بھی اسے پتا چلتا کہ قریشی قافلہ آ رہا ہے تو وہ خاص طور پہ قریشی قافلوں کو دیکھنے آیا کرتا تھا کہ میں پہچان سکوں کہ وہ اللہ کا آخری نبی کب آیا اور وہ کون ہے. تو اب اس دفعہ جب اسے پتا چلا کہ ایک اور قافلہ قریش آ رہا ہے تو وہ جو ہے بحیرہ راہب نکلا دیکھنے کے لیے، اور اس نے ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ دیکھا کہ اس قافلہ قریش میں، یہ قافلہ قریش جہاں جہاں جاتا ہے اس کے سر پر ایک بادل ہے جو اس قافلے کو سایہ دیتا ہے. اب یہ نشانی جو ہے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تھا، اور یہ آپ کے معجزات میں سے ہے کہ آپ پر دھوپ نہیں پڑتی تھی. آپ جہاں جہاں جاتے وہاں ایک بادل آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. اور اس کو ہم آگے اور فردر جو ہے وہ سمجھیں گے ایک اور واقعے میں بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں تشریف لے جاتے ایک بادل آپ کے سر پر سایہ دیتا، ایک بادل آپ کے ساتھ موجود ہوتا. آپ اگر کسی مقام کے یعنی کسی چھت والی جگہ میں داخل ہو جاتے وہ بادل وہی رک جایا کرتا تھا. تو اس نے دیکھا کہ اس قافلے کے ساتھ جو ایک بادل سفر کر رہا ہے، تو یہ نشانی ایسی تھی جو پچھلی یعنی سابقہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اس میں موجود تھی. تو اس نے جو ہے وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ بادل چل کس کے ساتھ رہا ہے. تو اس نے جو ہے اس کے لیے ایک دعوت کی اور پورے اس قافلہ قریش کو دعوت پر بلایا، اور اس نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے اس قافلے کے اندر، یہ بچہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بادل جو ہے وہ چل رہا ہے. اور کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ قافلہ پہاڑ پر چڑھنے لگا تو بحیرہ نے باقاعدہ سنا کہ پہاڑ پر ہر شجر، ہر حجر یعنی پہاڑ کے درخت اور پہاڑ کے پتھروں میں سے آواز آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول. یہ باقاعدہ جو ہے وہ بحیرہ نے یہ آواز سنی خود کہ جو درخت ہے اور جو حجر ہے یعنی پتھر ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پیش کر رہے ہیں اور آپ کو سلام دے رہے ہیں. اور خود حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلان نبوت سے پہلے وہ پتھر کے جو مجھے سلام کیا کرتے تھے، وہ درخت، مفہوم حدیث سمجھا رہا ہوں کہ جو سلام کیا کرتے تھے میں ان کو پہچانتا ہوں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ کہتے ہیں میں پہچانتا ہوں ان پتھروں کو، ان حجر کو کہ جو مجھے اعلان نبوت سے پہلے بھی سلام کیا کرتے تھے. تو یہ بات کوئی ایسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے، آپ کے کمالات کے منافی نہیں، کیونکہ آپ نے خود اس کا ذکر فرمایا اور یہاں پر بحیرہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا، اور ہمارے اہل سیر نے اس بات کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ یہ باقاعدہ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام سے تشریف لے جاتے اور ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا اور آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن ہے تو آپ نبی، کیونکہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، تو آپ نبی تو ہیں، اعلان نبوت ابھی آپ نے نہیں فرمایا لیکن پھر بھی آپ کو شجر اور حجر جو ہے وہ سلام کیا کرتے تھے. اور اس کی آواز جو ہے وہ اس راہب نے بھی سنی، اور پھر اس نے جو ہے وہ اس قافلے کو جب دعوت پہ بلایا تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان جو شانہ مبارک آپ کے تھے ان کے درمیان میں جو مہر نبوت موجود تھی، اس نے اس مہر نبوت کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے اس کا وہ سارا جو انتظار تھا جو وہ اتنے عرصے سے کر رہا تھا اور ہر قریشی قافلے کو جو وہ دیکھا کرتا تھا وہ مکمل ہوا یہاں پر، اور وہ پہچان گیا کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں کہ جنہوں نے آنا تھا، جن کی تشریف آوری ہونی تھی، جن کا انتظار میں کر رہا تھا. اور اس نے جو ہے وہ ابو طالب، چونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، ان کو یہ مشورہ دیا اور کہا کہ آپ اسے شام کی طرف نہ لے کے جائیں، یعنی آپ اس بچے کو آگے شام کی طرف نہ لے کے جائیں، جیسے میں نے پہچان لیا اس کو اسی طریقے سے جو ہے جو یہود و نصارہ شام کی طرف ہے، یعنی بصرہ سے آگے جو یہود و نصارہ ہے وہ بھی پہچان لیں گے، اور وہ ہو سکتا ہے اس بچے کو نقصان پہنچائے اور اس بچے کو نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کریں گے، تو آپ ان کو واپس مکہ لے جائیں، کیونکہ انہوں نے آگے جا کر یہ اعلان کرنا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. تو یہ اعلان کی وجہ سے یہود و نصارہ جو ہے وہ ان سے بغض رکھیں گے، ان سے دشمنی رکھیں گے، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو اس نے جو ہے وہ جناب ابو طالب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ان کو جو ہے وہ واپس لے جائیں، ان کو جو ہے وہ نہ روکیں، یعنی اپنے ساتھ یہاں پر نہ رکھیں،
نہ یہاں سے آگے لے کے جائیں بلکہ آپ ان کو مکہ مکرمہ واپس پہنچا دیں. اور خود جو ہے وہ یہ واقعہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ جناب ابو طالب نے یہ بات سنی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ مکہ مکرمہ واپس یعنی بھجوا دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. تو یہ ایک بڑا اہم واقعہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی کنفرم کرتا ہے کہ یہ وہ چیزیں تھی کہ جو برابر تھی اس اعتبار سے کہ بہت ساری علامتیں اور بہت ساری نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہی بیان کر دی گئی. آپ اگر دیکھیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باقاعدہ آواز آتی تھی کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ تم حاملہ ہو اور جو ہے تمہارے صدف اقدس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ جو ہے وہ آخری نبی ہوگا. پھر حضرت آمنہ خود فرماتی ہے میں نے نور نکلتے ہوئے دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب نے وہ واقعہ نقل کیا اور انہوں نے جو ہے وہ روایت کی گئی کہ آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھکا اور جو ہے وہ یعنی گھر مبارک کی طرف جو ہے وہ باقاعدہ ایک جھکنا نظر آیا اور اس سے ایک آواز اور ایک ندا آواز بلند ہوتے ہوئے نظر آئی کہ جس سے خانہ کعبہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ اب وہ آ گیا کہ جو مجھے بتوں سے آزاد کروائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ واقعہ بھی پڑھا تھا کہ جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس رات وہاں پر جو ہے وہ ایک یہودی موجود تھا جس نے قریش کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے آج کی رات میں. اور جب بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں اور جب اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ابھی پیدا ہوئے کچھ آپ کو لمحات ہی ہوئے ہیں کہ جب وہ شانہ مبارک کے درمیان اس نے جو ہے وہ مہر نبوت کو دیکھا, دیکھنے کے بعد جو ہے وہ غش کھا کر زمین پر گرا اور اس نے کہا کہ اب نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے پاس سے چلی گئی. اور یہ پھر ایک اور واقعہ جو اسی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہ اس طرح کے کثیر واقعات اگر ہم کتابیں چھانیں تو اعلان نبوت سے پہلے کے ہی واقعات اتنے ہیں کہ اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں تو ہماری یہ جو نشستیں ہیں یہ کم پڑ جائیں گی. یعنی آپ سمجھیں کہ کتنے زیادہ واقعات اور کتنے زیادہ معجزات اور کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو عطا کیے. درود پاک پڑھیں. اللہ اچھا, اب اس کے بعد ایک واقعہ ہے اسے ہم کہتے ہیں حرب فجار. حرب کہتے ہیں عربی زبان میں جنگ کو, اور فجار کی جنگ یعنی حرب فجار کا مطلب ہو فجار کی جنگ. فجار کیوں کہا جاتا تھا کسی جنگ کو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے نزدیک, اہل عرب کے نزدیک 4 ماہ حرمت والے مہینے تھے. 4 ماہ جو ہے وہ حرمت والے تقدس والے مہینے تھے عرب کے نزدیک. وہ 4 ماہ تھے ان کے نزدیک رجب اور ذی القعدہ, ذی الحج اور محرم. یہ 4 ماہ ان کے نزدیک جو ہے تقدس والے اور جو ہے وہ برکت والے اور حرمت والے اور احترام والے, یعنی حرمت بمعنی احترام یہاں پر میں لے رہا ہوں, حرمت والے اور احترام والے ماہ تھے. اور حرمت والا مہینہ ماہ ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان ماہ کے اندر عرب جو ہے وہ اپنے لیے جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے. یعنی یہ وہ ماہ تھے کہ جس میں عرب جو ہے وہ اپنے لیے جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے لیے ان 4 ماہ کے اندر یعنی رجب, ذی القعدہ, ذی الحج اور محرم, ان 4 ماہ کے اندر ہمارے لیے جنگ کرنا اور لڑنا جو ہے یہ حرام ہے. اگر کبھی کوئی جنگ ان 4 میں سے کسی مہینے میں ہو جاتی, یعنی ان 4 ماہ میں سے کسی مہینے میں اگر جنگ ہو جاتی تو عرب جو ہے پھر اس جنگ کو حرب فجار کہتے تھے. یعنی ایسی جنگ کہ جو حرمت والے مہینے میں ہوئی, فجار کی جنگ, حرمت والے ماہ میں ہونے والی جنگ. ایسی ہی ایک جنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے میں بھی, یعنی آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ کتابوں میں جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 سال ہے. تو یہ عمر مبارک جو ہے اس میں ایک جنگ ہوتی ہے اور یہ جنگ ہوتی ہے اوکاس کے میلے میں. ایک بڑا طویل واقعہ ہے, میں اس کی طرف بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اوکاس کے میلے میں جو ہے یہ جنگ ہوتی ہے اور جنگ کرنے کے اندر جو ہے وہ قریش قبیلہ جو ہے وہ کنانہ اور حوازن قبیلے کے آمنے سامنے ہوتا ہے. قبیلہ قریش کنانہ اور حوازن کے آمنے سامنے اور قبیلہ قیس کے افراد کے آمنے سامنے جو ہے وہ اوکاس کے میدان میں ان کی جنگ ہوتی ہے. اور اس جنگ میں قریش جو ہے وہ صحیح طرف ہوتے ہیں اور کنانہ اور حوازن جو ہے غلط طرف ہوتے ہیں, یعنی ان کی غلطی ہوتی ہے اور قریش جو ہے وہ صحیح طرف ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 15 سال کی عمر مبارک کے اندر آپ اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں, لیکن آپ کی جو پارٹیسپیشن یا آپ جو اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا, انڈائریکٹ ہوتا ہے. یعنی آپ جو ہے وہ بظاہر خود ڈائریکٹلی تلوار اٹھا کر
یا تیر اندازی کر کے سامنے جو ہے وہ جو دشمن ہوتے ہیں ان پر حملہ آور نہیں ہوتے، بلکہ آپ اس میں یہ پارٹیسپیشن کرتے ہیں اور آپ اس میں اس طرح حصہ لیتے ہیں کہ آپ تیر اٹھا کر، جو زمین پر تیر گر جایا کرتے تھے انہیں اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیا کرتے تھے، اور پھر وہ آپ کے چچا جو ہے وہ ان تیروں کو سامنے دشمنوں کی طرف جو ہے وہ پھینکا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیشن تھی۔ کچھ روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لڑائی کی، لیکن جو ہے زیادہ روایتیں اسی طرف گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، بلکہ خود حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ وَكُنْتُ أُنَبِّلُ عَلَىٰ أَعْمَامِ، کہ میں تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو، اس وقت جو ہے میں تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیا کرتا تھا، اور وہ پھر جو ہے وہ تیر جو ہے وہ سامنے دشمنوں کی طرف جو ہے پھینکا کرتے تھے۔ خیر بہرحال بعد میں جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کے درمیان جو جنگ ہوئی ان میں صلح ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک جنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہوئی، اور یہ اہم اور امپورٹنٹ اس لیے بھی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جا کے خود مسلمانوں کی طرف سے آپ نے لیڈر بننا تھا، اور آپ کے دور مبارک میں بھی بہت ساری جنگیں ہوئی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک فرسٹ ہینڈ ایک موقع تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حصہ لیا اور سارے معاملات کو دیکھا۔ خود اگر آپ اس جنگ میں حصہ نہ بھی لیتے اور نہ بھی دیکھتے تو بھی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت اور عقل و فہم اور ادراک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عقل مندی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عقل اور ذہانت اور فہم دیا تھا، اس میں تو آپ کا کوئی ثانی ہی نہیں۔ تو آپ کے اگر جنگی، ہم جب آگے جا کے جنگ بدر اور جنگ احد اور جنگ خندق اور دیگر جنگوں کے حوالے سے پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ذہانت عطا فرمائی تھی، اور دنیا میں سب سے زیادہ، مخلوق میں سب سے زیادہ ذہین و فطین اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کر بھیجا تھا کہ آج تک آپ کے اقوال اور آج تک آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر جو ہے وہ ریسرچز ہوتی ہیں، اور اس میں سے کوئی ایک ریسرچ نہیں ایسی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے ہٹ کر ہو، بلکہ جیسا آپ نے فرمایا ویسے 1400 سال بعد انسان جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ 1400 سال بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیے۔ لیکن یہ اس اعتبار سے کہ ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کے اعتبار سے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کی پہلی جنگ تھی کہ جس میں آپ نے جو ہے وہ حصہ لیا، جسے ہم حرب فجار کہتے ہیں، اور فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو دور میں جنگ ہوئی یہ اس مہینے میں ہوئی تھی جو حرمت والا مہینہ تھا، اور عرب کے نزدیک حرمت والا مہینہ تھا، اور اس میں جنگ ہوئی تو اسے حرب فجار کہا گیا۔ حرب فجار کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ شہر زبید کا ایک شخص، ایک شہر تھا اس کا نام تھا زبید، اس شہر کا ایک شخص جو ہے وہ مکہ اپنا مال تجارت لے کر مکہ آیا، اور آس بن وائل سہمی اس نے اس شخص سے مال خریدا، اور مال خریدنے کے بعد اسے پیسے نہیں دیے، پیمنٹ نہیں کی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کے سلسلے میں جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے سلسلے میں مظلوموں کا فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور ہر بندہ جو وہاں موجود ہوتا ہے ضروری تو نہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ بھی جو ہے وہ جنگ میں حصہ لینے کی سخت رکھتا ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بچے ہیں تو وہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے، اور عورتیں ہیں تو وہ جنگ میں حصہ نہیں لیتی تھی، اور بوڑھے لوگ ہیں تو وہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ اب یہ شخص جو شہر زبید کا ہے یہ باہر سے آیا ہے مکہ کے اندر، اور آنے کے بعد جو ہے اسے تو نہیں پتا کہ کیا حالات اور کیا معاملات ہیں۔ صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، ایک پس منظر جو قائم کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہ کیا اس اگلا جو ایونٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی کیا ضرورت پیش آئی۔ تو اس نے آیا، وہ مکہ آیا، اور آس بن وائل صحابی نے اس سے مال لیا، اور مال لینے کے بعد جو ہے اس کو پیمنٹ نہیں دی اور وہ چلا گیا اس کا مال لے کر۔ تو اس نے جو ہے وہ جبل ابو قبیس، یعنی ابو قبیس پہاڑ کے اوپر وہ کھڑا ہوا، اور اس نے مکہ والوں کو ندا دی، اور اس نے جو ہے وہ قریش کے لوگوں کو ندا دی، بلایا اور کہا کہ میرے ساتھ نقصان ہوا ہے، میں آپ کے شہر میں آیا مال بیچنے، اور ایک شخص جو ہے وہ میرا مال لے کر چلا گیا، اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، آپ مجھے جو ہے وہ حق دلائیں۔ تو بنو ہاشم، قبیلہ بنو ہاشم اور قبیلہ زہرہ اور قبیلہ بنو اسد، ان کے افراد یعنی قریش کے بڑے قبائل جو تھے یہ سارے جو ہے وہ جمع ہوئے عبداللہ بن جدعان کے گھر پر۔ ایک شخص تھا عبداللہ بن جدعان، اس کے گھر پر یہ سارے قریشی قبائل، جس میں جو ہے بنو ہاشم بھی تھا، اور یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کا قبیلہ ہے بنو ہاشم،
اور قبیلہ زہرہ اور قبیلہ بنو اسد، یہ سارے افراد جمع ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت وہاں موجود تھے. وہاں ان تمام لوگوں نے مل کر، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اثر و رسوخ رکھتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو قریش کے بڑے تھے، ان لوگوں نے مل کر جو ہے ایک حلف کیا، ایک وعدہ اٹھایا، ایک کانٹریکٹ کیا آپس میں. اس کانٹریکٹ کو ہم کہتے ہیں حلف یا حلف الفضول یا حلف الفضول. الف لام فا ضاد واو لام، حلف الفضول. انہوں نے ایک معاہدہ کیا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں، اور یہ معاہدہ یہ تھا کہ جن لوگوں کا اس جنگ کی وجہ سے نقصان ہوا ہے ہم ان کا نقصان پورا کریں گے، اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو ہم اس کے ظلم کا بدلہ دیں گے، اور ہم ایسے تمام افراد کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم تمام ایسے افراد کی حفاظت کریں گے کہ جو خود اپنی حفاظت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، اور اگر کسی کا مال لوٹ لیا گیا تو ہم اس کے مال کو جو ہے وہ چھڑا کے دیں گے، کیونکہ یہ سارے وہ قریش کے لوگ ہیں جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں. تو یہ ساری انہوں نے مل کر جو ہے وہ معاہدہ کیا. جیسے آس بن وائل سہمی نے اس بندے کا جو شہر زبید کا شخص تھا اس کا مال لیا، تو یہ سبب بنا، اور انہوں نے ایک حلف یعنی ایک حلف اور ایک حلف الفضول ایک اٹھایا، انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور معاہدہ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے جو اپنے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. یعنی ہم ان کی آواز بنیں گے کہ جن کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے آسان انداز میں سمجھانے کے لیے، اور وہ جن کو جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے. اور یہ سب نے مل کر جو ہے یہ ایک حلف اٹھایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود عبداللہ بن جدعان کے گھر میں موجود تھے. اس کی اہمیت کیا تھی وہ میں بتاتا ہوں. اس کو یعنی اس معاہدے کو حلف الفضول کہنے کی وجہ کیا بنی؟ حلف الفضول اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بہت پہلے، بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ مکہ کے اندر اسی طریقے کا ایک حلف بہت عرصہ پہلے، کئی سالوں پہلے جو ہے وہ قدیم دور میں مکہ کے اندر اسی طریقے سے ایک حلف اٹھایا گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ضعیفوں کا خیال کریں گے، اور ہم مسافرین کا حق جو ہے وہ پورا کریں گے، اور مسافر کا حق کسی کو چھیننے نہیں دیں گے. یعنی جو چیزیں اس معاہدے میں طے ہوئی نا، اسی سے ملتا جلتا ایک معاہدہ قدیم مکہ کے اندر کئی 100 سال پہلے یا کئی زمانے پہلے جو ہے وہ طے ہوا تھا. اور اس وقت یعنی جو پہلا حلف تھا ایسا، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہو رہا ہے نا، میں بات کر رہا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جس دور میں آپ تشریف لائے اس سے کئی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. جب پہلا مکہ میں ایسا حلف اٹھایا گیا تھا، جب پہلا مکہ میں ایسا عہد اٹھایا گیا تھا، ایسا معاہدہ کیا گیا تھا، تو اس معاہدے میں جتنے لوگ جو اس معاہدے کے سمجھے کہ جو اس کو لیڈ کرنے والے تھے اور جو اس معاہدے کو لے کر چلنے والے تھے، ان سب کا نام تھا فضل. سب کا فضل نام تھا، جیسے فضل بن حارث اور فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ. تو اس لیے ان تین جو لیڈرز تھے جن کا نام فضل تھا، اس کی وجہ سے اس حلف کو یا اس وعدے کو حلف الفضول کہا گیا، یعنی فضل نام والوں کا معاہدہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فضول کہنے کی وجہ یہ فضول جمع ہے، تو فضل نام والوں کا معاہدہ. تو یہ والا معاہدہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا، یہ چونکہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اعتبار سے، چونکہ معاہدے کے اندر جو فیصلہ کیا گیا، یہ اس فیصلے کے اعتبار سے، معاہدے میں جن چیزوں کو طے پایا گیا ان چیزوں کے طے پانے کے اعتبار سے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اعتبار سے، یہ معاہدہ اس معاہدے کے مشابہت رکھتا تھا، اس سے ملتا جلتا تھا، اس لیے اس معاہدے کو بھی حلف الفضول ہی کہا گیا. ان کی طرز پر باقی رکھتے ہوئے اسے بھی حلف الفضول کہا گیا. اس حلف الفضول کی اہمیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرماتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. قرآن بھی آیا، قرآن میں بھی یہ بات کا ذکر ہوا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ جو معاہدہ تھا یہ اس اعتبار سے بڑا اہم تھا کہ اس میں مظلوموں کا خیال کرنے کا یعنی معاہدہ کیا گیا کہ ہم نے مظلوموں کا خیال کرنا. اس اعتبار سے یہ اہم تھا کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آئے ہی ایسے لوگوں کو چیمپئن کرنے تھے، آپ تو ایسے ہی لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے آئے تھے. اسی لیے جب آپ تشریف لائے اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور تبلیغ کرنا شروع کی، تو آپ نے سب سے پہلے بات کی تو غلاموں کے حقوق کی بات کی، آپ نے بات کی تو عورتوں کے حقوق کی بات کی، آپ نے بات کی تو مظلوموں کے حقوق کی بات کی، آپ نے اگر بات کی تو ظالم کو پکڑنے کی بات کی، ظالم کو سزا دینے کی بات کی. آپ نے خود
جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو سپورٹ کیا کہ جن پر ظلم ہوا آتا رہا ہوتا تھا کافی عرصے سے، اور یہ معاہدہ جو تھا یہ بھی یہی بات کر رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، تو یہ اس معاہدے کی اہمیت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں۔ خود آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جانے سے پہلے یہ کہتا کہ ہم آپ کو سرخ اونٹ دیں گے، اور سرخ اونٹ جو ہے، سرخ اونٹ یہ عرب کی سب سے مالدار پراپرٹی ہوتی تھی اس دور میں۔ سرخ اونٹ کا کسی کے پاس ہونا، یعنی سمجھ لیں آج کے دور کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے بات کروں، یعنی وہ کروڑ پتی شخص ہے کہ جس کے پاس سرخ اونٹ ہے، یعنی وہ کروڑ پتی ہے۔ اتنی ویلیو ہوتی تھی اونٹوں کی، سرخ اونٹوں کی۔ ایک تو نارمل اونٹ جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک عرب کے مشہور سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے، اور یہ بہت قیمتی پراپرٹی ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی شخص آ کر کہتا کہ میں آپ کو سرخ اونٹ دوں گا، اور روایات میں ملتا ہے کہ کسی جگہ پر یہ بھی آیا کہ 100 اونٹ دوں گا آپ کو سرخ، آپ عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ نہ جائیں، تو حضور علیہ السلام یعنی میں آپ کو راتوں رات جو ہے وہ ارب پتی بنا دوں گا سمجھانے کے لیے، بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں نہیں جانا، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں آپ نے نہیں جانا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کے ان اونٹوں کو منع کر دیتا اور میں وہاں ضرور پہنچتا۔ اور پھر خود فرماتے ہیں، اور یہ آپ نے اسلام میں فرمایا کہ اگر آج بھی کسی پر کوئی ظلم ہو، آج بھی اگر کسی پر کوئی ظلم ہو، اور یہ آپ فرما رہے ہیں اعلان نبوت کے بعد کہ اگر آج بھی کسی پر کوئی ظلم ہو اور آ کر وہ مجھ سے کہے یا آل حلف الفضول، اے حلف الفضول والے، اے آپ جو حلف الفضول میں موجود تھے، آپ مجھے پناہ دیں، میری مدد کریں، تو حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وہ کوئی بھی ہوگا میں اس کی مدد دینے کے لیے یا اس کو مدد کرنے کے لیے میں حاضر ہوں گا۔ آپ دیکھیں یہ حلف الفضول کا حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک میں کیسا امپیکٹ تھا اور کیسی اس کی اہمیت تھی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی شخص کوئی بھی ہو وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے یا اعلی حلف الفضول، اے حلف الفضول والے میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے میری مدد فرمائے، تو حضور علیہ السلام فرماتا ہے اگر آج بھی کوئی آ کر مجھے کہے گا تو میں اس کی مدد کروں گا اور میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گا۔ اور اگر اس وقت مجھے کوئی اونٹ لا کے دیتا اور 100 اونٹ گیا مجھے سرخ اونٹوں کی پیشکش کرتا تو میں جو ہے وہ اس کے ان اونٹوں کو ریجیکٹ کر دیتا، منع کر دیتا، اور میں وہاں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ضرور پہنچتا اس حلف کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو اہم ترین واقعات ہیں کہ جو ایک تو حلف الفضول اور ایک جو ہے اس سے پہلے حرب فجار، یہ دونوں واقعات جو ہے حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک میں جب آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 15 سال ہے تب یہ دونوں واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں، اور دونوں واقعات جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو اس وقت تک آپ نے خود تجارت کا کام شروع کیا ہوا تھا، اور آپ مال تجارت جو ہے وہ دیگر شہروں میں لے جا کر بیچا کرتے تھے، اور کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت و امانت، یہ دو کوالٹیز یعنی صادق و امین، یہ عرب میں مشہور ہو چکی تھی۔ یعنی عرب میں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق کے لقب کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ اور ہمیشہ سچ بولنے والا، اس لقب کے ساتھ، اور امین کہ سب سے زیادہ امانتوں کا پاس رکھنے والا، امانت میں خیانت نہ کرنے والا، یہ دو القابات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق و امین مشہور ہو چکے تھے۔ اور یہ بات بہت ضرورت کے حامل ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے کیا۔ تو یہ دو القابات صادق و امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور تھے، سب کو پتا تھا کہ یہ بندے کی یعنی اس شخص کی اور اس ذات کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ سچ پر مبنی ہوں گے، یہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں کہتے۔ اور دوسرا یہ انہیں خبر تھی اور یہ معلوم تھا کہ اگر ہم اپنی کوئی چیز بطور امانت ان کے پاس رکھوائیں گے تو وہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی، جیسی چیز ہم ان کے پاس رکھوائیں گے بعینہ ایگزیکٹلی اسی حالت کے اندر وہ چیز ہمیں واپس ملے گی۔ پھر آپ کے کاروبار کا طریقہ کیا تھا؟ آپ سچائی کے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے۔ جہاں آج بھی یہ معاملہ ہے کہ کاروبار کے اندر جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو اس میں اس چیز کے نقائص کو چھپا کر، اس چیز کے فالٹس کو چھپا کر جو ہے وہ بیچا جاتا ہے تاکہ گاہک کو بیوقوف بنایا جا سکے، اور ہماری جو فالٹی چیز ہے، یہ ڈیفیکٹڈ پیس جسے ہم کہتے ہیں، نقص والا کوئی آئٹم ہے، تو ہم وہ جو ہے وہ گاہک کو پہنا دیں اور اسے جو ہے وہ، یعنی میں یہ جو مارکیٹ کی زبان ہے اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ ہم اسے جو ہے وہ چیز بیچ دیں کسی طریقے سے، اور جب بیچ دی تو اب ہمارا
معاملہ ختم، اب وہ ذمہ دار ہے، وہ جانے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ جھوٹ بول کر کہ نہیں اس میں تو کوئی فالٹ نہیں ہے، اس میں تو کوئی نقص نہیں ہے، جھوٹ بول کر جو چیزیں بیچی جاتی ہیں، یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی اور آپ کی صداقت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کوئی چیز بیچتے تو آپ سامنے والے کو اس کے مکمل نقائص کے بارے میں آگاہ کر کے بیچتے. اگر اس چیز میں کوئی نقص ہوتا کہ یہ دیکھو اس میں یہ فالٹ ہے، اس میں یہ معاملہ ہے، اور پھر جو اس کی اور قیمت اس فالٹ کے بعد ہوتی آپ وہی قیمت لیا کرتے تھے. معاملہ یہ ہوتا کہ باقی لوگ اپنا مال لے کر پہنچتے رہتے اور باقی لوگ جو ہے وہ اپنا مال لے کر کھڑے رہتے اور انتظار کرتے رہتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مال تھوڑی دیر میں بک جایا کرتا تھا. اور اس سے آپ کی صداقت و امانت کے چرچے جو ہے وہ چاروں عالم پھیل گئے. اس وقت ایک خاتون تھی جن کا نام تھا خدیجہ. اصل میں پروننسیشن جو کتابوں میں ہمیں ملتی ہے وہ خدیجہ بھی ہے، خدیجہ، لیکن اب یہ لفظ خدیجہ جو ہے ہمارے عرف میں اسی طریقے سے مشہور ہے، تو وہی لفظ جو ہے میں ذکر کرتا ہوں. خدیجہ جو تھی وہ بیوہ عورت تھی جن کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی اور دونوں شوہروں کا ان کا انتقال ہو چکا تھا. لیکن آپ کی عمر شریف جو تھی وہ 40 سال تھی، بہت مالدار تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت مال آپ کو عطا کیا تھا. 2 شادیوں کے باوجود بھی عرب کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہماری شادی خدیجہ سے ہو اور اپنے پیغام نکاح جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے. لیکن حضرت خدیجہ جو ہے وہ ان کے پیغام نکاح کو جو ہے وہ منع کر دیتی اور آپ تیسری شادی کے لیے تیار نہیں تھی. اسی طرح جو ہے وہ کتابوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی پاک دامنی، آپ کی عفت، آپ کی طہارت یہ بہت زیادہ مشہور تھی. اور آپ کی پاک دامنی اور طہارت ایسی مشہور تھی کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر برائی سے اور ہر غلط کام سے محفوظ رکھا ہوا تھا. کتابوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. جیسے میں نے پہلے گزشتہ نشستوں میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتخاب ہوا تو اللہ رب العزت نے اس عورت کا انتخاب کیا حضرت عبداللہ کے لیے، یعنی چونکہ یہ تقدیری فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ رب کی طرف سے ہوتا ہے کہ انسان کی شادی کس سے ہوگی. تو جب حضرت عبداللہ کے لیے ایک بیوی کو ڈھونڈنے کی باری آئی تو حضرت عبد المطلب نے جو اس وقت عرب کی سب سے پاک دامن اور سب سے نیک اور متقیہ خاتون تھی ان کو اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ چنا، وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کا معاملہ آیا اور آپ کے نکاح کا معاملہ آیا تو اگر ہم ابتدا میں حضرت خدیجہ کو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد نکاح فرمائے اور ہر خاتون ہی جن سے آپ کا نکاح ہوا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج مطہرات تھی وہ ساری پاک تھی. اللہ تعالیٰ نے سب کو محفوظ رکھا اور سب اپنے اپنے وقت کی تقوی اور پرہیزگاری میں اپنی ثانی نہیں رکھتی تھی. لیکن جو ابتدا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو رہی ہے تو آپ کی پاک دامنی اور آپ کی طہارت اور آپ کا تقوی یہ عرب میں مشہور تھی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 2 مرتبہ آپ کے یعنی شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، آپ بیوہ تھی 2 مرتبہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی عرب کے سردار بڑے بڑے آپ سے شادی کرنے کے لیے جو ہے وہ نکاح کے پیغام بھیجا کرتے تھے. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا. تو حضرت خدیجہ جو ہے وہ بہت مالدار بزنس وومن تھی اور آپ کیا کرتی کہ اپنا مال تجارت کا وہ کسی شخص کے ساتھ پارٹنرشپ میں بھیجا کرتی تھی، وہ مال بیچا کرتا تھا اور بیچنے کے بعد اسے جو پروفٹ ہوتا اس کا ایک حصہ یا اتنی پرسنٹیج پروفٹ جو ہے وہ اسے مل جایا کرتا تھا. اب حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے کہ جو بہت ہی زیادہ صادق اور امین ہے اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کی صداقت کے چرچے ہر جگہ پر ہیں، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ آپ کو بلایا اور آپ سے ایک معاہدہ کیا اور یہ کہا کہ آپ کا مال جو ہے، آپ میرا مال جو ہے وہ دوسرے شہروں میں لے کر جائیں اور بیچیں. اور اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرا سفر ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. تو آپ جو ہے میرا مال لے جا کر بیچیں اور آپ صرف میرے ساتھ پارٹنرشپ میں رہے، باقی سب کا کام چھوڑ دیں آپ، اور میں آپ کو جتنا باقی لوگ پروفٹ دیتے ہیں اس سے ڈبل پروفٹ دوں گی. حضرت خدیجہ نے آپ سے معاہدہ کیا کہ آپ میرا مال صرف یعنی آپ صرف ایکسکلوسیولی میرا کام میرے لیے جو ہے وہ یعنی میرے ساتھ لیے تو نہیں، میرے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کریں اور جتنی پارٹنرشپ پرسنٹیج یا پروفٹ پرسنٹیج آپ کو دوسرے لوگ دیتے ہیں میں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا اور شام کی طرف اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سفر کیا.
یہ شام کا پہلا سفر وہ بحیرہ والا سفر تھا جو 12 سال کی عمر میں آپ نے کیا، اور یہ شام کا دوسرا سفر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں تجارت کی غرض سے کیا۔ حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا میسرہ۔ اس غلام کو حضرت خدیجہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا، اور حضرت خدیجہ نے اس غلام کو یہ کہا، بظاہر تو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے ان کی خدمت کرنی ہے، تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تم نے اس کا خیال کرنا ہے، لیکن اصل میں میسرہ کو حضرت خدیجہ نے خاموشی سے یہ کہا ہوا تھا کہ تم نے ایک کام لازمی کرنا ہے، تم نے ان کو آبزرو کرنا ہے، تم نے ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، تم نے ان کی خلوت اور ان کی جلوت کو دیکھنا ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ بہت ذہین و فطین خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ذلت دی تھی۔ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر مبارک آگے کریں گے نشستوں میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی عظیم خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ آپ اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ تو حضرت خدیجہ یہ بات جانتی تھی کہ عرب میں ایک شخص آنا ہے کہ جس نے نبی ہونے کا اعلان کرنا ہے، اور آپ کے ایک کزن تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل جو ہے بڑے پڑھے لکھے انسان تھے اور بہت ریلیجس اور مذہبی شخص تھے۔ یہ ورقہ بن نوفل آگے جا کے ہم ان کا ذکر کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی یہ تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، انہوں نے بھی حضرت خدیجہ کو بتایا ہوا تھا کہ اے میری بہن، عرب میں ایک شخص نے آنا ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صداقت و امانت کے چرچے سنے تو حضرت خدیجہ کی جو ہے وہ سمجھ لیں سکس سینس جو ہوتی ہے نا، چھٹی حس، وہ جاگی، اور آپ کی چھٹی حص نے یہ بات کہی کہ شاید یہی تو وہ شخص نہیں کہ جس نے آگے جا کے نبی ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ ایسا ماحول عرب کا کہ جس میں گناہ اتنے عام، اور عرب کا ایسا ماحول کہ جس میں ظلم و بربریت جو ہے وہ عروج پر، اور دھوکہ دہی جو ہے وہ عروج پر ہے، اور ایسے وقت میں اور ایسے ماحول میں آ کر ایک شخص صداقت و امانت میں اتنا مشہور ہو جائے کہ چاروں عالم اس کی صداقت و امانت کے چرچے ہو جائیں، تو آپ کی توجہ اس طرف گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذہن کو اس طرف لگایا گیا کہ کیا وہی یہ تو نہیں کہ جنہوں نے آگے جا کے نبی ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ تو آپ نے میسرہ کو یہ کہا کہ اے میسرہ سنو، تم نے ان کی خدمت تو کرنی ہے، تم نے ان کے ساتھ تو رہنا ہے، لیکن تم نے ان کو آبزرو کرنا ہے۔ دیکھو کہ کیا یہ اپنی نجی پرائیویٹ زندگی میں اپنی خلوت میں بھی ویسے ہی ہے کہ جیسے اپنی جلوت میں ہے، کیونکہ ان کے قصے تو مشہور ہیں۔ تو تم یہ دیکھو کہ جیسے یہ پرائیویٹلی ہیں ویسے ہی جو ہے یہ پبلکلی ہے ویسے ہی پرائیویٹلی ہے۔ میسرہ کو یہ کام دیا گیا اور میسرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ نکلا اور شام کا جو ہے وہ سفر کیا۔ اب جو ہے وہ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شام میں پہنچے اور بصرہ کے بازار میں ایک خانقاہ کے قریب، یعنی ایک عیسائیوں کی عبادت گاہ کے قریب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے اترے، اور آپ نے جیسے ہی درخت کے نیچے اترے آپ نے اپنا سامان وغیرہ لیا، بازار کی طرف بڑھ گئے۔ میسرہ پیچھے آ رہا تھا، میسرہ قریب آ کر رکا تو اس خانقاہ، اس عبادت گاہ سے ایک راہب، ایک عیسائی پادری نکلا، اور وہ میسرہ کو جانتا تھا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، اے میسرہ، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترا ہے؟ یعنی یہ جو شخص جو تمہارے ساتھ ہے، یہ جو درخت کے نیچے اس نے بھی اپنی سواری وغیرہ کو رکھا اور یہ اترا ہے، یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے جواب دیا کہ یہ قریش میں سے ایک شخص ہے، یعنی مکہ سے آیا ہے، اہل حرم میں سے ہے اور قریشی ہے۔ تو اس عیسائی راہب نے کہا، میسرہ، اس درخت کو جسے تم دیکھ رہے ہو نا، اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ کے نبی کے علاوہ آج تک کوئی نہیں اترا، یعنی واضح نشانی۔ وہ کہتا ہے میں خود اس عبادت گاہ یعنی اس خانقاہ میں میری ذمہ داری لگی ہوئی ہے، اور یہ درخت ہماری ذمہ داری کے اندر آتا ہے، اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کبھی کوئی نہیں اترا۔ وہ کہتا ہے، اے میسرہ، میں تجھے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ شخص وہ ہے کہ جس نے آگے جا کے نبی ہونے کا اعلان کرنا ہے، اور اللہ رب العزت انہیں نبی بنا کر بھیج چکا ہے، اب انہوں نے اعلان کرنا ہے۔ سن میسرہ، تو ان سے کبھی جدا نہ ہونا، یعنی اے میسرہ تو ان سے دور نہ ہونا، اور نیک نیت کے ساتھ ان کے ساتھ جوڑے رہنا، کیونکہ تجھے پھر جو ہے وہ ایک نبی کی صحبت اور شرف ملے گا۔ یہ ساری انسٹرکشنز اس نے میسرہ کو دی اور یہ بات کو کنفرم کیا کہ جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا۔ ایک اور روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کر رہے تھے تو تجارت کے دوران جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ یہ مال جو آپ مجھے بیچ رہے ہیں
تو حضور علیہ السلام نے ساری اس کی جو مال تھا اس کی کوالٹیز وغیرہ بتائی کہ کپڑا ایسا ہے اور یہ معاملہ ہے، ساری چیزیں بتائیں. تو اس نے کہا لات یا عزا کی قسم کھا کر کہیں، یعنی یہ بت تھے ان کے، آپ یعنی بتوں کی قسم کھا کر کہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے. تو حضور علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور آپ نے کہا میں ان کی قسم نہیں کھاتا بلکہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یا ابراہیم کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ سچ ہے. کیونکہ دو واقعات میسرہ نے دیکھے خاص طور پر جس میں اس نے مشاہدہ کیا کہ جو حضور علیہ السلام کے مال کے بیچتے وقت، اور ایک یہ کہ یہ والا معاملہ جو وہ راہب نے آ کر جو ہے وہ بتایا، ساری بات جو ہے وہ میسرہ نے دیکھی اور نوٹ کر لی کہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے اپنا مال جب فروخت کیا تو وہ لے کر جو ہے وہ جو منافع تھا، اور اتفاقاً اللہ تعالیٰ کا قرضہ ایسا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی معاملہ تھا کہ حضرت خدیجہ کو جتنا فائدہ عموماً ہوتا اس سے کئی گنا زیادہ پروفٹ اس تجارت میں ہوا کہ جس کے پارٹنرشپ میں حضور علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. اب حضور علیہ السلام جو ہے وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حاضر ہوئے، یعنی جب حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور اپنی صحبت کا شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشا، تو حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے دیکھا جب وہ میرے پاس تشریف یعنی میرے پاس جب وہ چل کر آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک فرشتہ ہے جو ان کو سایہ دیے ہوئے ہے. آسمان پر ایک فرشتہ ہے جو انہیں سایہ دیے ہوئے ہے. یعنی حضرت خدیجہ کی روحانیت کا عالم دیکھیں کہ جو بظاہر دوسروں کو ایک بادل لگتا تھا کہ ایک بادل ہے جو حضور علیہ السلام کو سایہ دے رہا ہے، حضرت خدیجہ کہہ رہی ہے میں نے دیکھا وہ بادل نہیں تھا بلکہ وہ تو کوئی فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ کا جو حضور علیہ السلام کو سایہ دے رہا تھا. بظاہر دیکھنے میں جو دوسروں کو ایک بادل لگتا، حضرت خدیجہ کی نظر کا عالم یہ تھا اور آپ کی روحانیت کا عالم یہ تھا کہ آپ اس فرشتے کو دیکھ رہی تھی جو حضور علیہ السلام کو سایہ دیے ہوئے تھا. منافع وغیرہ جو تھا وہ حضرت خدیجہ کے ہینڈ اوور ہوا اور پھر میسرہ کو حضرت خدیجہ نے الگ سے بلا کر پوچھا کہ کیا معاملہ تم نے دیکھا، اور میسرہ کو حضرت خدیجہ نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ اس پر تو ایک بادل اور ایک فرشتہ جو ہے وہ سایہ دیے ہوئے. تو میسرہ نے وہ جو راہب والی کنورسیشن ہوئی وہ بھی حضرت خدیجہ کو بتائی، اور میسرہ نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو یہ بات کہ یہ درخت کے نیچے جو ہے وہ صرف نبی اترے ہیں یہ بھی بتایا. وہ جو انٹریکشن تھا کہ میں جو ہے وہ لات اور عزا کی قسم کھا کر نہیں کہتا بلکہ میں ابراہیم کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بات بھی جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو بتائی کہ یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، یہ شرک نہیں کرتے. اور پھر جو ہے وہ ساتھ ساتھ بحیرہ نے یہ کہا کہ آپ نے تو ابھی یہ سائے والا معاملہ دیکھا ہے کہ ان پر جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے. وہ کہتا ہے میں پورا سفر یہی معاملہ دیکھتا ہے. اب حضرت خدیجہ کو کنفرم ہو گیا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. حضرت خدیجہ نے دیر نہیں کی اور اسی وقت جو ہے آپ نے حضور علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ پیغام نکاح بھیجا، اور آپ نے جو ہے وہ پیغام نکاح جو ہے وہ بھیجا. تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچاؤں سے اس پیغام نکاح کو ڈسکس کیا. سب نے بڑی داد و تحسین کی اور کہا کہ بالکل یہ تو جو ہے بڑی پاک دامن خاتون ہے اور بڑی نیک خاتون ہے، اور خدیجہ کے یعنی ان کی عزت کے اور ان کی عفت کے اور ان کی طہارت کے چرچے تو مشہور ہیں. تو سب نے مشورہ یہی دیا کہ آپ اس نکاح کو قبول کر لیں. اور دیکھیں عمر کا فرق کتنا تھا کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے اور ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 سال ہے. 15 سال آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی ہے. 2 مرتبہ شادی شدہ ہے، یعنی 2 مرتبہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، بیوہ ہو چکی ہے. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے نہ اس بات کی پرواہ کی کہ حضرت خدیجہ بیوہ ہے، اور ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ. نہ حضور علیہ السلام نے اس بات کی پرواہ کی کہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ 15 سال عمر میں بڑی ہے. نہ حضور علیہ السلام نے اس بات کی پرواہ کی کہ حضرت خدیجہ کی آلریڈی پہلے سے اولادیں بھی ہیں. حضرت خدیجہ پہلے سے جو شادی ہوئی تھی وہاں بھی آپ کی 2 اولادیں تھیں. حضور علیہ السلام نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی بلکہ آپ نے حضرت خدیجہ کے نکاح کے پیغام کو قبول کیا. یہاں پر ہمارے لیے کئی سارے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہماری سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں. ہمارے عرف کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر جو ایک مسلمان سوسائٹی پر مبنی ہے اس میں کیا چل رہا ہے کہ اگر کوئی بچی ہے، عمر کم ہے لیکن جو ہے وہ یا تو طلاق یافتہ ہے یا جو ہے وہ بیوہ ہے، عمر بھلے کم ہو اور دکھنے میں بھی اچھی بھلی ہے اور جو ہے وہ سلجھی ہوئی بچی ہے لیکن اس کا کوئی رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. اور اگر رشتہ کوئی آتا بھی ہے اس کے لیے وہ پھر یا تو بہت بڑی عمر کے شخص کے لیے آتا ہے یا جو ہے وہ عجیب و غریب رشتے آتے ہیں کہ خود ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو یہاں کیسے دے دیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسا المیہ ہے کہ جس میں ہم پھنس چکے ہیں.
اچھا اسی طرح جو ہے وہ ایک یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ بچی کی عمر کو پوچھا جاتا ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، کوئی حرج بھی نہیں کہ کیا عمر ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لڑکے سے اگر بچی کی عمر بڑی ہے، چاہے وہ 1 سال ہی کیوں نہ ہو، تو اس رشتے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں لڑکی تو بڑی ہے۔ یہاں تو 15 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر مبارک میں 15 سال بڑی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو کوئی ایشو نہیں بنایا، نہ آپ نے اس بات پر جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو جو ہے معاذ اللہ منع کیا، بلکہ آپ نے جو چیز دیکھی وہ حضرت خدیجہ کی عفت تھی، حضرت خدیجہ کی طہارت تھی، حضرت خدیجہ کا تقویٰ تھا، آپ کی پرہیزگاری تھی۔ اور اسلام بھی ہمیں جو چیز بنیاد بنانے کے لیے کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر تم لڑکی نکاح کے لیے یا بیوی سلیکٹ کرو گے جس سے تم نکاح کرو گے، تو اگر حسن و جمال بھی ہو، مال بھی ہو، تو تم نے اور دین بھی ہو تو تم نے ترجیح دے دی دین والی کو، وہ کہ جو دیندار ہو، تم نے اس کو ترجیح دے دی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو ترجیح دی۔ اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیا المیہ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے جس میں لڑکی کی غلطی بھی نہیں تو بھی جو ہے وہ رشتہ ملنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ اگر لڑکی عمر اس کی تھوڑی سی بڑھ جائے اور کسی وجہ سے اس کی شادی نہ ہو تو پھر تو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہمارے جو والدین ہیں بچی کے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی پریشانی میں ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ سامنے والوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے نکاح کو اور رشتہ کرنے کو اور شادی کو، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ یہ ساری اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر ہم جو ہے وہ یہاں پر کام کرتے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ یہ چیزیں کوئی ان سے فرق نہیں پڑتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوئی تو آپ ایک ایسی زوجہ تھی جو کنواری تھی، باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، یعنی اکثر ازواج مطہرات جنہوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر ازواج مطہرات کو جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حریم ناز میں لیا وہ شادی شدہ تھی پہلے سے، یعنی یا تو ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا یا ان کے شوہر ان کو چھوڑ چکے تھے، اور جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں بعد میں آئی ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ہماری سوچ کس طرف جا رہی ہے۔ میں اور آپ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کی روح سے اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو حق ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ کہ کم سے کم ہم اپنے لیول پر تو کچھ تبدیلی لے کر آئیں، ہم اپنے خاندانوں میں تو کہیں نہ کہیں تبدیلی لے کر آئیں۔ اگر ہم اپنے خاندانوں میں تبدیلی لے کر آئیں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے پھر معاشرہ تبدیل ہوگا، اور پھر ہمارے یہاں پر وہ ایک بہت بڑا طبقہ خواتین کا کہ جو بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، یا ان بچیوں کا جو کنواری ہے لیکن عمر بڑھ چکی ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ سہارا ملے گا، ان کو بھی جو ہے وہ رشتے ان کے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ تب ہی ہوگا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی زندگی میں اپنایا جائے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے طویل جو نکاح ہے، سب سے طویل نکاح، اس میں جو ہے وہ یہ نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، 25 سال۔ آپ دیکھیں 40 سال اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 سال ہے، اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو رہا ہے تو آپ کی عمر مبارک اس وقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت جو ہے 50 سال ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے لمبی میرج اور سب سے طویل میرج جو ہے شادی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رہی وہ ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کے علاوہ تمام اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ سے ہی دی۔ ایک بیٹے حضرت ابراہیم کہ جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، ان کے علاوہ جتنی اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حریم یعنی صدف اقدس سے ہی پیدا ہوئی۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جو ہے وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی لخت جگر اور آپ کی لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بعلہا وعلیہا وابنیہا، یہ بھی جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدف اقدس سے پیدا ہوئی، اور 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہی پیدا ہوئے، اور ایک بیٹے حضرت ابراہیم جو بعد میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدف اقدس سے پیدا ہوئے۔ یہ تمام اولاد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ سے ہی عطا کی،
اور آپ دیکھیں کہ کتنی لمبی شادی رہی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ کا کردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اتنا اہم تھا کہ ابھی ہم جب پہلی وحی کے واقعات پڑھیں گے تو وہاں حضرت خدیجہ آپ کو نظر آئیں گی ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے. اور اسی طرح جو ہم مکی دور کے جو واقعات ہیں اور مکی دور میں جو ظلم اور تشدد کے جو واقعات ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم شروع کر دیں گے، یہ واقعات جب ہم سماعت کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خاتون تھی. یہ وہ خاتون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں، مل کے کہیں ہماری ماں، کیونکہ ہم مومنین ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، اور آپ امہات المومنین میں سب سے سر فہرست ہیں. تو امہات المومنین میں سر فہرست حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ پر سب سے زیادہ ظلم آپ نے برداشت کیا اور سب سے مشکل وقت آپ نے دیکھا ہے. کیونکہ جو باقی ازواج مطہرہ جب حضور علیہ السلام کے نکاح میں تشریف لا رہی ہیں اور آپ کے گھر مبارک میں جب تشریف لا رہی ہیں تو ان میں سے اکثر وہ ہیں جو مدنی دور میں آئی ہیں، تب تو حالات بہت بہتر ہو گئے تھے اور اس کے بعد حالات سازگار ہی ہوتے رہے. لیکن جو مکی دور کا جو اصل تشدد اور ظلم والا دور تھا، جو اصل جو ہے وہ آزمائش والا سخت ترین دور تھا کہ جس میں 3 سال تک مسلمانوں کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، وہ خطرناک ترین بائیکاٹ جو کیا گیا، اس میں اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی خاتون کھڑی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے. کیونکہ جب تک آپ حضور علیہ السلام کے نکاح میں تھی، حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا. تو آپ دیکھیں کہ مشکل وقت میں تھی تو تمام ازواج مطہرات حضور کے ساتھ الگ الگ وقتوں میں، اور ان وقتوں میں بھی جو آزمائش آئی تو وہ ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی تھی. لیکن جو مکی دور کی آزمائشیں تھی اور مکی دور کا جو ظلم تھا اور مکی دور کی جو بربریت تھی، اس میں اگر کوئی خاتون جو ہے وہ ساتھ کھڑی تھی، کیونکہ ایک ہی خاتون تھی اور وہ سر فہرست تھی اور وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ڈٹ کر ہر مقابلے کے آگے کھڑی تھی بغیر کسی کمپلینٹ کے، بغیر کسی جو ہے وہ شکایت کے، وہ ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیسی عظیم خاتون تھی. 6 بچے یہ میں نے آپ کو گنوائے جو حضور علیہ السلام سے جو ہے وہ پیدا ہوئے. روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی 1 اولاد یا 2 اولادیں پہلے سے تھی، تو اگر ہم جو ہے وہ 2 اولادیں بھی کنسیڈر کریں تو 8 بچے یہ ہو گئے. پھر حضور علیہ السلام نے بہت چھوٹی عمر سے حضرت علی کو، جو ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کو اپنے گھر میں اور اپنی کفالت میں لے لیا تھا. حضرت علی کو، کیونکہ میں نے آپ کو ذکر کیا نا ابو طالب کثیر العیال تھے، بہت اولادیں تھیں ان کی، تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچاؤں کے ساتھ مل کر حضرت ابو طالب کے ایک بچے کو لے لیا تھا کہ ہم ان کی پرورش کریں گے، ان کا خیال ہم رکھیں گے. تو اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور علیہ السلام نے اپنی کفالت میں اور اپنی ذمہ داری میں لے لیا تھا. تو حضرت علی بڑے حضور کے گھر میں ہوئے ہیں. آپ دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عظیم خاتون ہے کہ مکی دور ہے، آزمائش والا دور ہے، 6 اولادوں کو بھی پال رہی ہیں، اس کے بعد پہلے سے جو آپ کی اولادیں ہیں ان کو پال رہی ہیں. حضرت علی ایک اور جو آپ کی اولاد کی طرح ہے، وہ جب آپ کی کفالت میں آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی کفالت میں آتے ہیں ان کو بھی پال رہی ہے. کم و بیش 8 سے 9 بچے آپ کی زیر تربیت اور آپ کی زیر سایہ پل رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے شوہر وہ باہر نکل کر تبلیغ اسلام میں مصروف ہے اور طرح طرح کی آزمائشوں سے گزر رہا ہے، اس کا خیال آپ کر رہی ہیں، کیونکہ کبھی حضور علیہ السلام کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی تھی. اور پھر خود آپ بہت زیادہ آزمائشوں سے اور تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے گزر رہی ہیں. تو ہمارے دور میں جو ہے نا، آج کے دور میں ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے 4 دیواری کے اندر. ہم کہتے ہیں اسلام نے لبریٹ کیا ہے عورتوں کو، اسلام نے ریولوشنائز کیا ہے عورتوں کے حقوق کو، اور اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے ہیں اور اسلام نے عورت کو اس کا مقام و مرتبہ بتایا ہے کہ آج بڑے بڑے صحابہ پر، یعنی میں جو افضل صحابہ ان کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن بڑے بڑے صحابہ پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اعتبار سے ترجیح حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے میں سب سے اول ہے. اور آپ قبل فتح والوں میں سے ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر یعنی آپ ہیں مکہ میں اسلام قبول کرنے والی، تو آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. اور اس سے اندازہ لگائیں آپ کا مقام و مرتبہ. یہ روایت تو بڑی طویل ہے، میں آپ کے سامنے آگے انشاءاللہ پڑھوں گا اگلی نشستوں میں جب ہماری ماں کا ذکر اور تفصیل کے ساتھ کریں گے. لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا. ایک دن حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا کہ اے حبیب،
اللہ رب العزت آپ کی زوجہ خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے اور میں جبرائیل بھی ان کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ طویل روایت ہے، انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ہماری ماں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال عطا کیا تھا، بڑی شرف والی تھی آپ، بڑی عظیم خاتون تھی آپ. اس وقت جنت المعالی میں آپ آرام فرما رہی ہیں. آپ کے وسیلے اور آپ کے نام اور آپ کے صدقے سے جو دعا مانگی جائے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہی قبول ہے، کیونکہ آپ خاتون ایسی عظیم تھی اور آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فیض اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، اور ہماری بیٹیوں اور ہماری گھر کی خواتین کو اور ہماری بہنوں کو اللہ تعالیٰ ان کے روحانی علم اور روحانی عرفان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منور کرے، اور ہماری بچیوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے. ہماری ماں ہے، امہات المومنین میں سر فہرست آپ ہیں، ماں ہے ہماری. تو ماں سے تو ویسے ہی اولاد کو محبت ہونی چاہیے، اور ماں کا اور محبت سے مراد یہاں پر میری ہے عزت، قدر، احترام. اور یہ عزت اور قدر اور احترام یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنی ماں کے واقعات پڑھیں، اور یہ سیرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شروع کرنے کی اور اس کو جو ہے وہ لے کر چلنے کی ابتدائی وجہ یہ بھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک تو ہم کریں، لیکن وہ تمام لوگ کے جو اس دور میں جو فرسٹ کمیونٹی اسلام کی جو بنی، اس میں کن کن افراد کا کیا کیا کردار تھا، اس کو بھی ہم تفصیل سے لے کر چلیں. میں نے ویسے تو یہی سوچا تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ جب لے کر نکلے تھے 2 ماہ کا ہم نے سوچا تھا، لیکن اندازہ ہو رہا ہے کہ رمضان تک غالباً جو ہے وہ ابھی جمادی ثانی ہے، رجب شعبان اور رمضان تک جو ہے وہ ہمارا ایک کورس جائے گا. رمضان سے پہلے ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور میری کوشش یہ ہے کہ کوئی چیز جو اہم ہے اس کو میں چھوڑوں نہیں. میں اس لیے اتنی تفصیل میں جا رہا ہوں کہ جب ہم ایک دفعہ بیٹھ گئے نا، اور جب ہم اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، تو پھر میری کوشش ہے کہ ایک ہی دفعہ میں ساری چیزیں آن ریکارڈ آ جائیں، اور آپ بھی ایک ہی دفعہ میں ساری چیزیں جو ہے وہ سماعت کر لیں. مکمل سیرت تو بیان نہیں ہو سکتی، وہ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا مکمل جیسا اس کا حق ہے، لیکن ہاں تفصیل کے ساتھ کہ جتنے زیادہ واقعات اور جتنے زیادہ احوال کو ہم لے سکیں ان کو ہم لے کر جمع کر دیں اور ایک دفعہ بیان کر دیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے لکھی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنی زندگی ہے اپنے حبیب کے ذکر میں اس زندگی کو صرف کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.